السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ اسماعیل صوفی اور سلیم عثمانی کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس کی تفصیل میں نے پچھلی ویڈیو میں مکمل بتائی ہے۔ اسماعیل صوفی کی جنگی تیاریوں کا حال سن کر یوم پنجشنبہ ماہ ربیع الاول 920 ہجری مطابق 20 اپریل 1514 عیسوی کو سلطان سلیم نے مقام یعنی شہر سے جہاں فوجیں جمع ہوئی تھے وہاں فوج کوچ کیا۔ یعنی شہر غالباً دردنیال کے یورپی ساحل پر ایک مقام کا نام ہے۔ ایشیائی کوچک میں داخل ہو کر ایک ہفتے کے بعد 27 اپریل کو سلطان سلیم کی خفیہ پولیس نے شاہ اسماعیل صوفی کے ایک جاسوس کو گرفتار کیا۔ یہ جاسوس جب سلطان سلیم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے اس کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ ایک خط شاہ اسماعیل کے نام لکھ کر اس جاسوس کو دیا کہ یہ خط اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دو۔ اسی کے ساتھ اپنا ایک ایلچی بھی ایران کی طرف روانہ کیا۔ سلطان سلیم نے اس خط میں حمد و نعت کے بعد لکھا تھا کہ میں سلطنت عثمانیہ کا سلطان، بہادروں کا سردار، بت پرستوں اور سچے مذہب کے دشمنوں کا تباہ و برباد کرنے والا سلیم خان بن سلطان بایزید خان بن سلطان محمد خان بن سلطان مراد خان، تجھ لشکر ایران کے سردار امیر اسماعیل سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تغیر اور صفاحت سے بڑی ہے، مگر اس میں بے انتہا راز ہے جس کو انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ اس باری تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا کیونکہ انسان ہی میں روحانی اور جسمانی قوتیں مجتمع ہے، اور انسان ہی ایسا حیوان ہے جو اللہ کی صفات کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی اعلیٰ خوبیوں کی وجہ سے پرستش کرتا ہے۔ انسان کو سوائے دین اسلام کے اور کسی مذہب میں سچا اور صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کے بغیر کامیابی کا راستہ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ اے امیر اسماعیل، یاد رکھ، تو ہرگز فوز و فلاح کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ تو نے طریقہ نجات کو چھوڑ کر اور احکام شرع کی خلاف ورزی کر کے اسلام کے پاک اصولوں کو ناپاک کر دیا ہے۔ تو نے عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا۔ ناجائز اور خلاف شرع تدبیروں سے تو نے مشرق میں تخت حکومت حاصل کیا۔ تو صرف مکر اور ہیلوں سے اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ تو نہایت ذلیل حالت سے اس جائے حشمت تک پہنچا ہے۔ تو نے مسلمانوں پر بے رحمی اور ظلم کے دروازے کھول دیے۔ تو نہ صرف جھوٹا، بے رحم اور مرتد ہے بلکہ بے انصاف، بدعتی اور کلام الہی کی بے عزتی کرنے والا ہے۔ تو نے کلام الہی میں نجائز تعویل کو دخل دے کر اسلام میں نفاق اور تفرقہ ڈالا۔ تو نے ریاکاری کے پردے میں ہر طرف فتنہ و فساد اور مصیبت کے بیج بو دیے اور بے دینی کا علم بلند کر دیا ہے۔ تو نے نفس امارہ سے مغلوب ہو کر بہت بڑی زیادتیاں اور معیوب باتیں کی ہے، اور سچے خلفاء یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرا کہنے کی تو نے سب کو اجازت دی رکھی ہے۔ ہمارے علماء دین نے تیرے قتل کا فتویٰ دے دیا ہے کیونکہ تو کفریہ کلمات اور کفریہ حرکات کا مرتکب ہے۔ علماء دین نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ حفاظت مذہب کے لیے مستعد، اور تجھ میں اور تیرے میں متقدین میں جو ناپاکی ہے وہ نیست و نابود کر دی جائے۔ علماء دین کے اس ارشاد پر جو عین قرآن کریم کے موافق ہے، نیز اس خیال سے کہ دین اسلام کو تقویت ہو اور ان ملکوں اور ان لوگوں کو جو تیرے ہاتھ سے نالا ہے کسی طرح رہائی ملے، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ لباس شاہانہ کو اتار کر زیادہ بکتر پہن لے اور اپنے جھنڈی کی جو آج تک فتح یاب رہا ہے میدان جنگ میں نصب کر دے، اور انتقام لینے والی تلوار کو غیظ و غضب کے میان سے نکالے، اور ان سپاہیوں کو لے کر جن کی تلواریں زخم کاری لگاتی اور جن کے تیر اعداء کے جگر کو توڑ کر پار نکل جاتے ہیں، تجھ پر حملہ آور ہو۔ ہم نے ابنائی کو
عبور کر لیا ہے اور امید کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دستگیری سے تیرے ظلم و فساد کو بہت جلد فروغ کریں گے، اور فخر و رعونت کی بو جو تیرے دماغ میں سمائی ہے اور جس کے سبب سے تو آوارگیوں میں مبتلا اور کبائر کا مرتکب ہوا ہے، نکال باہر کریں گے۔ خوفزدہ رعایا کو تیرے ظلم سے بچائیں گے اور تیرے برپا کی ہوئی فتنے و فساد کے بگولوں میں تجھ کو برباد کر دیں گے، مگر باوجود اس کے چونکہ ہم لوگ احکام شرع کے پابند ہیں، اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ لڑائی کے شروع ہونے سے پہلے تیرے سامنے قرآن مجید رکھے اور سچا دین قبول کرنے کی تجھ کو نصیحت کرے۔ اس لیے یہ خط ہم تجھ کو تحریر کر رہے ہیں۔ برائی سے بچنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ تو اپنے اعمال بد کا خود محاسبہ کر کے صدقے دل سے تائب ہو اور آئندہ کے لیے اپنے بدعمالیاں ترک کر دے۔ نیز جو ملک تو نے ہماری سلطنت سے نکال کر اپنی سلطنت میں ملا لیے ہے، اس سے دستبردار ہو کر ہمارے صوبیداروں کو اس پر قبضہ دلا دے۔ اگر تجھ کو اپنی حفاظت اور اپنا آرام منظور ہے تو ان احکام کو تعمیل کرنے میں ہرگز تاخیر نہ کر، لیکن اگر تو شامت اعمال کی وجہ سے اپنے باپ دادا کی طرح ان بدافعال اور اس طریقے کو نہ چھوڑے گا اور اپنی بہادری اور قوت کے گھمنڈ میں شیوہ ظلم و ناانصافی کو ترک نہ کرے گا تو دیکھ لینا تھوڑی ہی دنوں میں تمام میدان ہمارے خیموں سے پٹ جائے گی اور ہم اپنی شجاعت کے عجیب و غریب تماشے تجھے دکھائیں گے۔ اس وقت دنیا دیکھ لے گی کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا منصف ہے کیا فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ جیسا کہ سلطان سلیم کے اس خط میں اشارہ موجود ہے، شاہ اسماعیل نے یہ بھی سخت نامعقول حرکت کی تھی کہ اپنی رعایا کے تمام سنی لوگوں کے مقبرے اور مسجد مسمار کرا کر سینوں کے حد سے زیادہ ذلیل اور تنگ کر رکھا تھا۔ خود اسماعیل کے باپ دادا شیعہ نہ تھے، بلکہ دو عثمانیوں کے طرح سنت جماعت طریقے پر عامل اور صوفی لوگ تھے۔ شیخ جنید کے زمانے سے جبکہ جنگی کارروائیوں کا سلسلہ اس خاندان نے شروع کیا تو لوگوں کو محبت اہل بیت کی ترغیب دینی شروع کی، کیونکہ اس طرف ان کی کامیابی کی زیادہ توقع نہ تھی، یہاں تک کہ وہ رفتہ رفتہ وہ بہت جلد ایسی شیعہ مسلک پر سیاسی اغراض کی وجہ سے قائم ہو گئے جو ان سے پہلے شیعوں نے اپنے دستور العمل بنایا تھا۔ اسماعیل صوفی نے اس معاملے میں سب سے زیادہ غلو اختیار کیا اور بادشاہ ہو کر اپنی تمام قلمروں میں شیعہ مذہب کے اشاعت شروع کر دی۔ چنانچہ ایرانیوں میں پہلے سے اس مذہب کے قبول کرنے کا مادہ موجود تھا، اس لیے اس کو بڑی کامیابی ہوئی۔ جن راسخ العقیدہ مسلمانوں نے شیعیت سے انکار کیا ان پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے اور ساتھ ہی یہ اشاعتی کام قلمرو عثمانی میں بھی شروع کر دیا گیا۔ سلطان بایزید نے تو کوئی انتظام نہ کیا، لیکن سلطان سلیم نے اس طرف فوری توجہ مبذول کر کے اس فتنے کا استحصال کر دیا جس کا ذکر میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ سلطان سلیم عثمانی نے مذکورہ خط کے ساتھ اپنا ایک ایلچی بھی بھیجا اور اس کو سمجھا دیا کہ اگر شاہ اسماعیل راہ راست پر آ جائے اور ہماری باتوں کو مان لے تو ان سے کہا جائے کہ وہ شہزادہ مراد کو جو اس کے پاس پناہ گزین ہے ہمارے پاس بھیج دے۔ اسماعیل صوفی نے اس خط کو پڑھ کر سلطان سلیم کی ایلچی کو فوراً شہزادہ مراد کے سپرد کر دیا اور اس نے اسماعیل صوفی کے اشارے کے موافق اس ایلچی کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہ حرکت اسماعیل صوفی کے بہت ظالمانہ اور مراسم شاہانہ کے خلاف تھی۔ پھر اسماعیل نے سلطان سلیم کا خط کا جواب لکھ کر اس کے پاس روانہ کیا۔ اس خط میں اسماعیل صوفی نے لکھا تھا کہ میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ اس قدر ناخوش اور برا فرختہ کیوں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ افیم کے نشے میں یہ خط لکھا گیا ہے۔ آپ کو اگر لڑنا ہی منظور ہے تو میں بھی ہر طرح تیار ہوں۔ جو کچھ اللہ کی مرضی ہے اس کا بہت جلد ظہور ہو جائے گا، اور جب میدان میں مقابلہ ہوگا تب آپ کو قدر و عافیت
معلوم ہوگی۔ اس خط کے ساتھ اسماعیل صوفی نے افیون کا ایک ڈبہ بطور تحفہ سلطان سلیم کے پاس بھیجا، جس سے مقصود تھا کہ تم افیون کھانے کے عادی ہو اور اسی کے نشے میں ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، لہٰذا افیون کے تحفے کو بہت پسند کرو گے۔ سلطان سلیم اس خط اور افیون کو دیکھ کر بہت غیظ و غضب میں آیا اور اپنی الچی کی قصاص میں اس نے اسماعیل صوفی کی الچی کو قتل کرا دیا اور اپنے لشکر کا خوب بندوبست کر کے تبریز کے جانب، جو اسماعیل صوفی کا دارالسلطنت تھا، روانہ ہوا۔ شہر سواس میں پہنچ کر اپنی فوجوں کی موجودات لی تو 80,000 سوار اور 40,000 پیدل تھے۔ اس نے سواس سے کیسریہ تک 40,000 پیدلوں کو تقسیم کر کے ہر منزل پر ایک مناسب تعداد متعین کر دی اور حکم دیا کہ جب سلطانی لشکر کیسریہ سے ایک منزل آگے بڑھے تو ہر منزل کی متعینہ فوج ایک ایک منزل آگے بڑھ جائے اور سب سے پچھلا دستہ جو سواس میں متعین ہے وہ سواس کو چھوڑ کر اگلی منزل میں پہنچ جائے۔ یہ انتظام اس نے اس لیے کیا تھا کہ سامان رسد کے پہنچنے میں آسانی رہے، لیکن جو ہی سلطان سلیم اپنی حدود سلطنت سے نکل کر ایرانی قلمرو میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ اسماعیل صوفی کے حکم سے ایرانیوں نے تمام علاقوں کو ویران اور کھیتوں کو برباد کر دیا تھا، تاکہ عثمانی لشکر کو گھاس کا ایک تنکا اور غلے کا ایک دانہ نہ مل سکے۔ سبز درختوں اور ہر قسم کے نباتات کو جلا کر خاک سیاہ بنا دینے کے کام پر اس نے بہت بڑی فوج متعین کر دی تھی۔ اس فوج کا یہی کام تھا کہ عثمانی لشکر کے آگے آگے ملک کو برباد اور خاک سیاہ بنایا جائے۔ پہلے سے ان علاقوں میں اشتہار دے دیا گیا تھا کہ تمام باشندے اپنے اپنے سامان کو جو اٹھا سکتے ہیں اٹھا کر اور باقی کو آگ لگا کر اندرون ملک کی طرف چلے آئے، ورنہ شاہی فوج ان کو زبردستی جلاوطن کر دے گی اور ان کی تمام املاک و سامان کو جلا ڈالے گی۔ اسماعیل صوفی کے اس انتظام و اہتمام کا یہ اثر ہوا کہ مملکت ایران کی حدود میں داخل ہوتی ہی سلطان سلیم عثمانی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ سلطان سلیم عثمانی پہلے ہی سے یہ انتظام کر لیا تھا کہ طرابزون کے بندرگاہ پر قسطنطنیہ اور یورپی صوبوں سے سامان رسد کے جہاز آتے رہے اور وہاں سے خچروں اور اونٹوں پر لاد کر لشکر عثمانی میں سامان رسد کے پہنچنے کا انتظام رہے۔ اس کام کے لیے اس نے 5,000 سپاہی اور بہت سے اونٹ اور خچر مقرر کر دیے تھے، مگر پھر بھی جس علاقے میں اس کو سفر کرنا پڑ رہا تھا، اس علاقے سے کسی چیز کا بھی دستیاب ہونا بہت معجب تکلیف تھا۔ شاہ اسماعیل خود بھی فوج لے کر اپنے صوبوں کی اس مکمل بربادی میں مصروف تھا اور پیچھے ہٹا چلا جاتا تھا۔ سلطان سلیم کو توقع تھی کہ اسماعیل صوفی اپنے ملک کی سرحد سرسدرا ہوگا، لیکن اس نے یہ تدبیر سوچی تھی کہ سلطان سلیم عثمانی خود ہی اتنے بڑے لشکر کو دور تک نہ لا سکے اور تنگ آ کر پیچھے ہٹ جائے گا۔ اسماعیل صوفی کا یہ منصوبہ بلا نتیجہ نہ رہا۔ سلطان سلیم کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کیا اور سرداران لشکر نے سلطان کو رائے دی کہ اسماعیل صوفی چونکہ مقابلے پر نہیں آتا اور پیچھے بھاگتا جاتا ہے، لیکن اب ہم کو بھی واپس ہونا چاہیے، مگر سلطان سلیم نے اس بات کو ناپسند کیا اور آگے ہی بڑھتا گیا۔ اس حالت میں سلطان نے فوج کے لیے ضروریات مہیا کرنے اور رسد و رسانی کے انتظام کے طرف توجہ مبذول رکھنے میں بڑی قابلیت کا اظہار کیا۔ سلطان دیار بکر ہوتا ہوا آذربائیجان کے علاقے میں داخل ہوا۔ ایک منزل پر سلطان کے ایک سپہ سالار حمدان پاشا کو، جو سلطان کا بچپنے کا دوست اور ہم سبق بھی تھا، دوسرے سرداروں نے ترغیب دی کہ آپ سلطان کو واپس ہونے پر آمادہ کریں۔ حمدان پاشا نے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ اس حملہ آوری میں اپنے فوج کو ناراض نہ کر دیں اور موجودہ حالات اس کی متقاضی ہے کہ اب واپس چلے۔
سلطان سلیم نے یہ سنتی ہی ہمدان پاشا کی گردن اڑا دی اور کسی کو چون و چرا کی جرت نہ ہوئی۔ اگر ایک منزل پر جان نثاری فوج نے جو سب سے زیادہ جری اور باحوصلہ سمجھی جاتی تھی متفق آواز بلند کی کہ ہم اب ہرگز آگے قدم نہ بڑھائے گی اور یہی سے واپس ہونا چاہتے ہیں، سلطان سلیم نے جب دیکھا کہ ساری کی ساری فوج سرکشی پر آمادہ ہے تو وہ اگلے دن صبح کو گھوڑے پر سوار ہو کر جان نثاری فوج کے درمیان آ کر کھڑا ہوا اور تمام فوج کو اپنے گرد جمع کر کے ایک تقریر کی کہ میں اس لیے یہاں نہیں آیا ہوں کہ ناکام واپس جاؤں۔ جو لوگ بہادر ہیں وہ اپنی شرافت کی وجہ سے بزدلی اور نامردی کے عیب کو اپنے لیے گوارا نہیں کرتے اور تیر و شمشیر کے زخموں سے نہیں ڈرتے، وہ یقیناً میرا ساتھ دیں گے۔ لیکن جو لوگ نامرد ہیں اور اپنی جان کو اپنی عزت سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اور اپنے گھروں کو واپس ہونا چاہتے ہیں اور صعوبات کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، میری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ وہ اسی وقت بہادروں اور جواں مردوں کی صفوں سے جدا ہو جائے اور اپنے گھروں کو واپس چلے جائے۔ اگر تم میں سے ایک شخص نے بھی میرا ساتھ نہ دیا اور تم سب کے سب ہی نامردوں میں شامل ہو گئے تو تنہا آگے آگے بڑھوں گا اور بغیر مارے کئی قتال و جدال گرم کی ہوئی ہرگز واپس نہ ہوں گا۔ یہ کہہ کر سلطان سلیم نے حکم دیا کہ نامرد لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دے اور جو بہادر و غیرت مند ہے وہ اسی وقت کوچ پر آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ فوراً تمام فوج وہاں سے سلطان کے ساتھ چل پڑی اور ایک شخص بھی ایسا نہ نکلا جو وہاں سے واپس ہونے کی جرت کرتا۔ سلطان کی اس ہمت مردانہ کی برکت تھی کہ اگلی منزل پر فوج جا کر مقیم ہوئی تو کرجستان یعنی کاکیشیا کے ایک عیسائی سردار کی طرف سے بافرات سامان رسد سلطانی فوج کے لیے پہنچا، جو سلطان کی خوشنودی مزاج کے لیے بطور مہمان نوازی بھجوایا گیا تھا۔ اب اسماعیل صوفی کا دارالسلطنت تبریز کچھ زیادہ دور نہ رہا تھا۔ سلطان سلیم کوچ مقام کرتا ہوا وادی خالدران میں پہنچا اور اس وادی کے مغرب کی جانب ایک ٹیلے پر چڑھا تو سامنے میدان میں اس کو ایرانی فوج نظر آئی، جس کو دیکھ کر وہ بہت ہی خوش ہوا۔ اب تک دوران سفر میں سلطان سلیم نظم و نثر کی ہوئی خطوط اسماعیل صوفی کے نام بھیج چکا تھا، جن میں سے ہر ایک خط میں اس نے کوشش کی تھی کہ اسماعیل صوفی کو غیرت دلا کر مقابلے پر آنے کی ترغیب دے۔ سلطان سلیم شاہ صوفی کے مقابلے پر نہ آنے سے بہت ہی افسردہ خاطر اور رنجیدہ تھا اور اسی لیے وہ جل جل منزلیں طے کرتا ہوا بڑھتا چلا جاتا تھا کہ اسماعیل صوفی کو اس کے دارالسلطنت پر پہنچ کر مقابلے پر للکارے۔ اسماعیل صوفی اگر اپنے دارالسلطنت کو بھی چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا تو ممکن تھا کہ اس کا منصوبہ کارگر ثابت ہو جاتا اور سلطان سلیم تبریز سے آگے نہ بڑھتا، لیکن وہ سلطان سلیمی کی پیش قدمی کو اس سے زیادہ برداشت نہ کر سکا۔ وادی خالدران تبریز سے 20 کوس کے فاصلے پر تھی اور اسماعیل صوفی نے مقابلے کے لیے اسی مقام کو سب سے زیادہ موزوں مقام سمجھا تھا۔ اسماعیل صوفی کی فوج سلطان سلیم کی فوج کے برابر ہی تھی، مگر اس فرق کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ سلطان سلیم کی فوج بہیم بڑی بڑی کڑی منزلیں طے کرتی ہوئی پہنچی تھی اور بہت تکی باری ہوئی تھی، لیکن اسماعیل صوفی کی فوج خوب تازہ دم اور ہر طرح ہر قسم کے سامان سے آراستہ پیراستہ تھی۔ اسماعیل صوفی اور اس کی فوج کو کامل یقین تھا کہ ہم سلیم عثمانی اور اس کی فوج کو ضرور شکست فاش دیں گے۔ اسماعیل صوفی نے مقابلے کرنے میں جو دیرا اور توقف کیا وہ اس کی نہایت زبردست سپاہیانہ چال تھی اور اس کے تجربہ کاری نے عثمانی لشکر کو صعوبات سفر سے کمزور و ستوا کر کے ایک مقام پر لا ڈالا تھا جہاں وہ تمام و کمال برباد ہونے کے لیے گویا صوفی لشکر کے موت کے منہ میں پہنچ چکا تھا۔
اس موقع پر پہنچ کر سلطان سلیمی کا فرض تھا کہ وہ اپنے لشکر کو کم از کم ایک دن یا چند ہی گھنٹے آرام دینے کی کوشش کرتا اور سستانے کا موقع دیتا، لیکن وہ چونکہ تمام سفر میں اسی بات کے دعائیں مانگتا ہوا آیا تھا کہ کسی طرح اسماعیل صوفی مقابلے پر آ جائے، لہٰذا خالدران کے میدان میں اسماعیل صوفی اور اس کے لشکر کو سامنے دیکھ کر وہ تحمل نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر اسماعیل صوفی کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے پہلے سے معلوم تھا کہ عثمانی لشکر سامنے سے نمودار ہونے والا ہے، لہٰذا وہ پہلے ہی سے حملہ آوری پر مستعد اور اپنے میمنہ و میسرہ کو درست کر چکا تھا اور اسی بات پر مستعد تھا کہ عثمانی لشکر کو جو تکا ہوا آ رہا تھا آرام کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اسماعیل صوفی کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ سلطان سلیم کے ساتھ ایک ہلکا توپخانہ بھی ہے، اس کو سلطانی فوج کی تعداد ادھر حصے فوج کی حالت سے بخوبی آگاہی حاصل تھی۔ شاہ صوفی نے اپنے 80,000 سواروں کے 2 حصے کیے، ایک حصہ تو اپنے ماتحتی میں رکھا اور دوسرا حصہ اپنے سپہ سالار ابو علی کے سپرد کیا اور یہ قرار دیا کہ عثمانی فوج جس وقت لڑائی شروع کرے تو ایرانی فوج کے سامنے کی صف مصروف جنگ ہو، اور یہ دونوں حصے جو 40,000 سواروں پر مشتمل تھے داہنے بائیں جانب کترا کر اور گھوم کر عثمانی فوج کے عقب میں پہنچ جائے اور پیچھے سے حملہ کر کے ترکوں کا قافیہ تنگ کرے۔ ادھر سلیم عثمانی نے ایرانی فوج کو سامنے مستعد دیکھتی ہی ایشیائی کوچک کی تمام فوج اپنے سپہ سالار سنان پاشا کی سپرد کی اور یورپی علاقے کی فوج حسین پاشا کو دی۔ سنان پاشا کو میمنہ پر اور حسین پاشا کو میسرہ پر رکھا، خود اپنے جانثار دستے کو لے کر قلب میں قائم ہوا اور آگے جاگیرداروں اور رضاکاروں کے غول کو بطور ہر اول آگے بڑھایا۔ توپ خانہ ایک مناسب موقع پر نصب کر دیا گیا۔ اسماعیل صوفی چونکہ توپ خانے کا حال معلوم تھا اور وہ جانتا تھا کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد توپوں کا رخ جلد نہیں بدلا جا سکے گا، لہٰذا اس نے ترکوں کی توپوں کو بیکار کرنے کے لیے ہی اپنی 80,000 سواروں سے وہ کام لینا چاہا تھا جس کا ذکر میں نے کچھ دیر پہلے کیا۔ اسماعیل صوفی کی یہ تدبیر جنگ بڑی عاقلانہ اور قابل تعریف تھی، چنانچہ طرفین سے فوجیں بڑے اور مارے کا کارزار کے گرم ہوتے ہی اسماعیل صوفی نے اپنے 40,000 سوار لے کر عثمانیہ لشکر کے میمنہ کی سمت کتراتے اور گھومتی ہوئی حملہ کیا۔ دوسری طرف ابو علی نے اپنے 40,000 سواروں سے ترکی لشکر کے میسرہ کا ارادہ کیا۔ لڑائی کی شروع ہوتی ہی عثمانیہ لشکر سے تکبیر کی آوازیں بلند تھیں اور ایرانی لشکر سے شاہ شاہ کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی ایرانیوں کا نعرہ جنگ اور بادشاہ اسماعیل صوفی کا نام لینا تھا اور عثمانی لشکر کا نعرہ جنگ اللہ اکبر کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ دونوں لشکروں کی ان آوازوں سے صاف طور پر بتا دیا تھا کہ ان میں سے کون موحد ہے اور کون مشرک۔ بہرحال اسماعیل صوفی توپوں کی زد سے صاف بچ کر اپنے ارادے میں کامیاب ہوا، یعنی اس نے حسین پاشا کی فوج کو عقب سے پہنچ کر سخت حملہ کیا اور یورپی دستوں کے اکثر سردار اور سپاہی اس معرکہ عظیم میں مارے گئے۔ دوسری طرف ابو علی نے سنان پاشا کی فوج پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، لیکن ابو علی اپنے منصوبے میں پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ اس کی فوج کا ایک حصہ توپخانے کی زد میں آ گیا اور ابو علی مارا گیا۔ سنان پاشا نے بآسانی ابو علی کی فوج کو مغلوب کر لیا، لیکن حسین پاشا کی حالت بہت نازک ہو گئی کیونکہ اس طرف ایرانی بہت چرادست دکھا رہے تھے۔ سلطان سلیم بڑی احتیاط کے ساتھ میدان جنگ کا نگران تھا۔ اس نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ وہ سلطان بایزید یلدرم کی طرح اپنی سپہ سالاری کے منصب کو فراموش کر کے ایک شمشیر زن سپاہی کی حالت میں تبدیل ہو جائے۔ جب سلطان سلیم کو یہ یقین ہو گیا کہ سنان پاشا کو کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے
بلکہ وہ اپنے حریف کو مغلوب کر چکا ہے، تو وہ اپنے رکابی دستے کو لے کر فوراً حسین پاشا کی مدد کو پہنچا اور ایک ایسا زبردست اور رستمانہ حملہ کیا کہ ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اسماعیل صوفی نے فرار کی یار گوارا کی۔ اسماعیل صوفی کو عثمانی سپاہی گرفتار ہی کر چکے تھے کہ اسماعیل صوفی کے ایک ہمراہی مرزا سلطان علی نے کہا کہ میں شاہ اسماعیل صوفی ہوں۔ عثمانی سپاہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اسماعیل صوفی کو بھاگ کر جان بچانے کا موقع مل گیا۔ تمام میدان ایرانیوں سے خالی ہو گیا اور سلطان سلیم کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ سلطان سلیم نے آگے بڑھ کر اسماعیل صوفی کے لشکرگاہ پر قبضہ کیا تو معلوم ہوا کہ اسماعیل صوفی اس سراسیمگی کے ساتھ فرار ہوا ہے کہ اپنا سفری خزانہ اور اپنی پیاری بیوی بھی اپنے خیمے ہی میں چھوڑ گیا ہے۔ سلطان سلیم نے عورتوں اور بچوں کو قید و حراست میں رکھ کر جنگی قیدیوں کو قتل کر دیا اور میدان جنگ معائنہ کرنے سے معلوم ہوا کہ اس لڑائی میں 14 عثمانی اور 14 ایرانی صاحب علم سپہ سالار مارے گئے۔ سلیم کو اپنے ان سرداروں کے مارے جانے کا سخت ملال ہوا اور اس نے بڑی عزت کے ساتھ ان کے تجہیز و تکفین سے فراغت پا کر تبریز کا ارادہ کیا۔ یہ لڑائی مقام خالدران میں 23 اگست 1514 عیسوی مطابق 20 ماہ رجب 920 ہجری کو ہوئی۔ اس لڑائی سے 13 دن کے بعد سلطان سلیم تبریز دارالسلطنت ایران میں داخل ہوا۔ اسماعیل صوفی خالدران سے بھاگ کر تبریز میں پہنچا تھا، لیکن جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ سلطان سلیم تبریز کی طرف آ رہا ہے تو وہ تبریز سے خراسان کی طرف بھاگ گیا اور اپنی سلطنت کی مشرقی حصے پر اپنا قبضہ قائم رکھا۔ سلیم نے تبریز میں 8 روز قیام کیا۔ اس کے بعد قراباغ کی طرف بڑھا۔ جب سلطان تبریز میں مقیم تھا تو اس کے پاس مسند البدیع سماع جو تیموری نسل کا شہزادہ تھا ملنے آیا۔ سلطان نے اس کی بہت عزت و تکریم کی۔ سلطان سلیم کا ارادہ تھا کہ قراباغ سے آگے بڑھ کر آذربائیجان ہی کے میدانوں میں موسم سرما بسر کرے اور موسم بہار کی شروع ہونے پر مشرقی ممالک کی فتوحات کے لیے بڑھے، لیکن اس کی فوج نے اب پھر سرکشی پر آمادگی ظاہر کی اور سلطان کو مجبور کیا کہ وطن کی طرف واپس ہو۔ یہ واپسی سلطان سلیم کے لیے ایسی ہی تھی جیسی کہ سکندر کی واپسی دریائے ستلج کے کنارے سے مجبوراً ہوئی تھی۔ سکندر کو بھی اس کی فوج ہی نے واپس ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ سلطان سلیم قراباغ سے واپس تو ہوا مگر وہ سیدھا قسطنطنیہ نہیں چلا گیا، بلکہ اس نے واپس ہو کر ایشیائی کوچک کے شہر آماسیا میں مقام کیا اور یہی موسم سرما بسر کر کے موسم بہار کے شروع ہونے پر پھر فوج کشی کر کے ارمینیا اور جارجیا اور کوئکاف کا علاقہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ آذربائیجان کا صوبہ پہلے سے اس کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اب اس کے بعد سلطان کا ارادہ تھا کہ گردستان اور عراق یعنی دوابہ و دجلہ فرات کو بھی فتح کر کے اپنے حکومت میں شامل کرے، جس پر اب تک اسماعیل صوفی کا اقتدار باقی تھا۔ لیکن سلطان کے پاس قسطنطنیہ سے خبر پہنچی کہ وہاں کی فوج سرکشی پر آمادہ ہے اور قسطنطنیہ کے وسرائے کے ساتھ گستاخی سے پیش آئی ہے، اس لیے اس کو مجبوراً اپنے دارالسلطنت قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ لیکن اس طرف جنگی کارروائیوں اور فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اس نے تجربہ کار سردار معمور کیے، جنہوں نے چند روز ہی کے بعد کردستان، عراق اور ساحل خلیج فارس تک کے تمام صوبے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیے اور اسماعیل صوفی کے قریباً آدھی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئی۔ اسماعیل صوفی نے بار پاؤں مارے لیکن عثمانیہ سرداروں سے ہمیشہ شکست کھائی۔ سلطان سلیم فتح خالدران کے بعد جب تبریز میں داخل ہوا تو اس نے تبریز سے جو سب سے بڑا فائدہ حاصل کیا وہاں کے 1000 معمار اور کاریگروں کو بیش قرار
روز دینے اور جاگیریں دے کر قسطنطنیہ میں آباد ہونے کے لیے بھیج دیا۔ اس زمانے میں تبریز کے معمار ساری دنیا میں مشہور اور اپنے فن میں بے نظیر سمجھے جاتے تھے۔ سلطان نے ان لوگوں کو قسطنطنیہ بھیج کر قسطنطنیہ کی ایک بڑی اور اہم ضرورت کو پورا کر دیا۔ شاہ اسماعیل نے اس شکست کے بعد کئی مرتبہ سلطان سلیم کے پاس صلح کی درخواستیں بھیجی اور بہت کوششیں کی کہ کسی طرح سلطان سلیم کی طرف سے مطمئن ہوں، لیکن سلطان سلیم کو اسماعیل صوفی سے ایسی نفرت تھی کہ اس نے اس طرف متعلق الفاظ نہ کیا اور حالت جنگ کو اس کے ساتھ قائم رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ اگر اس کے بعد سلطان سلیم کو شام و مصر کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہ ملتا تو وہ ضرور ایک مرتبہ پھر ایران پر فوجکشی کر کے اسماعیل صوفی سے بقیہ ملک بھی چھین لیتا اور ترکستان تک فتح و فیروزی کے ساتھ چلا جاتا، مگر اس کے بعد سلیم کو خود ایران کی طرف آنے کا موقع نہیں ملا اور اس کے سرداروں نے مفتوحہ ملک کو اپنے قبضے سے نہیں نکلنے دیا۔ اس حملہ اور لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرق کی جانب سلطنت عثمانیہ کی حدود بہت وسیع ہو گئی اور نہایت زرخیز اور سیر حاصل صوبوں کا اضافہ ہوا اور آئندہ کے لیے مشرق کی جانب سے کسی حملے کا خطرہ باقی نہ رہا۔ اسی سلسلے میں یہ بات بھی بیان کر دینے کی قابل ہے کہ اسماعیل صوفی کی چہیتی بیوی جب سلطان سلیم کے قبضے میں آ گئی تو شاہ اسماعیل صوفی نے سلطان سلیم کے پاس اپنی ایلچی بھیجے کہ میرے بیوی کو میرے پاس بھیج دو۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ سلطان سلیم عیسائی کوچک کے شہر عماسیہ میں قراباغ سے آ کر مقیم اور موسم سرما کا زمانہ بسر کر رہا تھا۔ سلطان سلیم سے یہی توقع تھی کہ وہ شاہ اسماعیل صوفی کی بیوی کو اس کے پاس بھیج دے گا، لیکن سلطان چونکہ شاہ اسماعیل صوفی کو مرتد اور بے دین خیال کرتا تھا اور اس کے اعمال ناشائستہ کی وجہ سے بہت ناراض تھا، لہٰذا سلطان نے اس کے کسی قسم کی مروت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہا۔ اب تک شاہ اسماعیل صوفی کی بیوی عزت و احترام کے ساتھ نظر بند تھی، سلطان نے اس کے بھیجنے سے صاف انکار دیا اور جنگ خالدران سے 5-6 مہینے کے بعد شاہ اسماعیل صوفی کی بیگم کا نکاح اپنے ایک سپاہی جعفر چلپی کے ساتھ کر دیا۔ اسماعیل صوفی کو یہ سن کر کہ اس کی بیوی ایک ترک سپاہی کی بیوی بن کر اس کے گھر میں مسرت و شادمانی کی زندگی بسر کر رہی ہے، سخت صدمہ ہوا اور جب تک زندہ رہا اسی حسرت و ملال میں مبتلا رہا۔ ناظرین، یہ تھی جنگ خالدران کی کہانی جو میں نے آپ کو بہترین انداز میں بیان کیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچ جائے۔